اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مسقط کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی عبادت سے اگر ہمارے کردار نہیں بدل رہے ہیں، ہمارے اخلاق میں چینجنگ نہیں آ رہا ہے، ہماری عادتیں بدل نہیں رہی ہیں، تو وہ سوائے وقت کی بربادی اور مشقت کے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو العباس قاسم رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ دل میں حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا تصور نہ ہو۔ کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 238 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ توحید یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا تصور نہ ہو، صرف حق کا ہی تصور ہو۔ یعنی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کی کوئی تصور نہیں ہو، لیکن اللہ کے رسول کی اور اللہ والوں کے اپنے پیر و مرشدوں کے تصور سے یہاں پر انکار نہیں کیا گیا ہے۔ اس غلط فہمی سے دور رہیے گا، کیونکہ پیر و مرشد کا تصور جو ہے اللہ کا تصور، اللہ کے رسول کا تصور ہی ہے، اس سے جدا نہیں ہے، یہ حق کا تصور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی دنیاوی چیزوں کا تصور ہے وہ غیر اللہ کا تصور ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث اور سامنے آ گیا ہے، مسند دارمی 352۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا، پھر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی کی باتیں بتلاتا اور دین کی تعلیم دیتا، اور دوسرے صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ دن کو برابر روزہ رکھتا تھا اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل اور اعلیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اس صائم النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلے میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طریقے سے میں رسول ہوں اور تم امتی ہو، ٹھیک اسی طریقے سے اس آدمی میں فرق ہے جو نماز اور ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو رشد ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں، نیک کی باتیں سکھاتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو صرف دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے مگر دوسروں کو کوئی رشد و ہدایت نہیں کرتا، دوسروں کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افضل نہیں ہے، بلکہ افضل وہ شخص ہے جو نیکی کی بات دوسروں کو بتاتا ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت پر لاتا ہے۔ یہ فرق اور یہ جو مثال آپ نے دیا یہ نہایت ہی عمدہ دیا ہے، جس میں یہ کہا کہ ان دونوں شخص میں اسی طرح کا فرق ہے جس طریقے کا فرق ہم میں اور تم میں ہے، یعنی ایک رسول میں اور ایک امتی میں فرق ہے، مطلب بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے ذکر اذکار کو کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی رہنمائی، دوسروں کی جو ہے تلقین اور تدریس کا حکم رسول پاک بھی دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سامنے آئی ہے، ابن عساکر میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس درہم اور دینار نے، یعنی اس درہم اور دینار نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا اور وہی دونوں تمہیں ہلاک کرنے والے ہیں۔ یعنی درہم اور دینار یعنی پیسہ کوڑی جو ہے پہلے بھی لوگوں کو برباد کر دیا ہے اور آج بھی لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی دیکھیے کہ درہم اور دینار پیسے کوڑی جس کے پاس بینک بیلنس ہو گیا وہ جو ہے راہ راست سے بہت آسانی سے بھٹک کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب کمینوں کا جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ خدائی دعویٰ کرنے لگتا ہے، گمراہی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین جانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے بہت ساری حکمت کو بھی اپناتا ہے، بہت سے طور طریقے اختیار کرتا ہے اور اس طریقے سے ہمارے معاملات کو سیدھے کرتا ہے۔ بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں اور یہ سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ حضرت سید یوسف حسینی المعروف بادشاہ
راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو دوست رکھنا نافرمانی ہے، خطا ہے۔ جو شخص مال اور دولت کا حریص ہوتا ہے وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ جو شخص مال و دولت کا حریص ہوتا ہے وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے، یعنی جو آدمی پیسے کوڑی مال دولت کا لالچی ہوتا ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑی پہچان ہے۔ جو آدمی مال و دولت کا حریص ہو، لالچی ہوگا، وہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سید یوسف حسینی المعروف بادشاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ والا ہے، خدا کا دوست ہے، وہ مال و دولت کا حریص کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ گانٹھ باندھ لینا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 219، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح کو علم سیکھنے کے لیے نکلے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر تو صبح نکل کر علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ علم و علوم کا انکار کرنے والوں اور علم کو نہیں سیکھنے والوں اور یوں ہی بطولہ بازی کرنے والے لوگوں کو یہ تازیانہ عبرت ہے۔ اس حدیث سے سبق لینا چاہیے۔ اس میں رسول پاک اس کو فرما رہے ہیں، حضرت ابو ذر کو فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، تو صبح کو اگر نکلے، علم سیکھنے کے لیے نکلے اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے ایک ہی آیت سیکھ لے، تو تیرے لیے کیا ہے؟ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر تو صبح نکلے، اگر علم کا ایک باب سیکھ لے، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ دیکھیے پہلے جملے میں کہا گیا کہ ایک آیت سیکھ لو تو یہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، اور اگر ایک باب سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے علم کی کتنی بڑی اہمیت رسول پاک فرماتے ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت سیکھنا اور ایک باب سیکھنا، مطلب کسی چیپٹر کو سیکھنا، کسی چیپٹر کو سمجھنا، یہ جو ہے 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر اس کو بتایا گیا ہے، رسول پاک نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقطہ اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواہ اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا علم سکھاتے رہتے ہو، بڑا علم والے ہو، علم کی ضرورت نہیں ہے، عمل کچھ ہوتا ہے یہ نہیں ہے، خالی بکتے رہتے ہو، بڑا گیان بانٹتے رہتے ہو۔ لیکن رسول پاک کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو اس پر خواہ عمل نہ بھی کرے تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب لیجئے صاحب، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم علم پڑھو اور علم سیکھو اور عمل نہیں ہو۔ یہ ہوگا، کم ہوگا مگر ہوگا، دھیرے دھیرے ہوگا مگر ہوگا۔ جب علم ہوگا تو عمل ضرور ہوگا، لیکن جب علم نہیں ہوگا تو عمل کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات جان لیجئے، علم جب ہوگا تو عمل زندگی کے کسی موڑ پر ضرور بالضرور ہوگا، اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو زندگی بھر عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول پاک کہتے ہیں کہ خواہ تو اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے، تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک تو نماز نفل سے بھی بہت بہتر ہے، اور اوپر سے تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ تو آج نکل اس پر عمل کرے گا۔ اور تیسرا نقطہ ہم یہاں پر بیان کرنا چاہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، اس کمینے طرح کے لوگ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں شروع سے، جو فاسق فاجر اور کمینے لوگ ہوتے ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اسی طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو علم سے دور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر کے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں کہ علم سیکھنے سے کیا فائدہ ہے، عمل ہوتا ہی نہیں ہے، عمل نہیں ہوگا تو علم کسی کام کا نہیں ہے۔ بس یہ پھنڈا اور فلسفی چھیڑ کر کے لوگوں کو علم سیکھنے سے بھی دور کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے علمی اداروں میں، علمی مجلسوں میں، علمی پروگرامز میں شامل ہونے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، تاکہ علم سیکھ جانے کے بعد کسی کو روشنی نہ مل جائے اور وہ اس کی غلامی سے ہٹ نہ جائے۔ یہ اس کمینے کی بات ہو رہی ہے جو دین و اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو دین و اسلام کے
نقصان پہنچانے والے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جس کے بارے میں مختلف قرآن اور حدیث کے ذکر ہم نے ابھی اس نشست میں بھی کیا اور پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے آج کے زمانے میں خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ تعزیانہ عبرت ہم لوگوں کو لینا چاہیے، اور علم کو سیکھتے وقت ان ٹیکنیکل باتوں کو بھی سمجھیے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں جب آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ دین پر نہیں چل سکیں گے، اور سچا علم، سچی دین کو آپ نہیں فالو کر سکیں گے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ یعنی حاسد مزاج جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کتوں کی طرح دوڑتے ہیں اس گاڑی کے پیچھے جو ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے نا ہم سے آگے کیوں چلا گیا، بس وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا، بھونکتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ تو وہ کتا اس گاڑی پر بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کو چھو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار چلتا ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین صاحب کی ایک بات سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ یعنی توبہ اگر کرنا ہو تو عمل سے کیجیے اور سچا توبہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ ایسا کیجیے تاکہ دوبارہ وہ عمل دہرایا نہ جا سکے۔ یعنی صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ توبہ کرتے وقت اس عمل کا خیال شدت سے ہونا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے کا بالکل تہیہ ارادہ ہونا چاہیے، بالکل قسم کھانی چاہیے کہ آئندہ وہ کام نہیں ہوگا، تب وہ توبہ ہوا، ورنہ وہ توبہ نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ توبہ زبان سے نہیں عمل سے کرنی چاہیے، اور توبۃ النصوحہ کرنے کی تعلیم بزرگان دین بھی دیتے ہیں کہ ویسا توبہ کیجئے کہ جس طریقے سے آپ وومیٹنگ کو کر کے دوبارہ اس کو کھا نہیں سکتے، یا تھوک کو پھینک کر کے دوبارہ چاٹ نہیں سکتے، اسی طریقے سے جب آپ توبہ کسی چیز سے کر لیجئے تو دوبارہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب توبہ کر کے دوبارہ وہی کام آپ کرتے ہیں تو آپ سے گھنونا انسان دھرتی پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ بہت بڑے منافق ہیں، بہت بڑے فاسق اور فاجر ہیں۔ حضرت علی کا قول بڑا ہی مزیدار قول سامنے آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ کیا حکمت کی بات ہے کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے دو تو جان بچ جائے گا، لیکن اگر دین کی بات آ جائے، جب تمہارے دین کو خطرہ ہو، دین کی بات آ جائے، دین پر آنچ آنے لگے، تو سنو اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ہمارے علی علی مولا علی کے چاہنے والے مولائیوں، سنو کیا کرنا ہوگا؟ جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر بچاؤ۔ جان دے کر دین بچانے کا حکم ہے، ذرا اس کو قلم سے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے محترم۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولا علی مشکل کشا؟ ہم لوگ مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے لوگ اس پر عمل کریں اور دیکھیں کہ دین کا جب خطرہ آ جائے، دین پر جب بادل منڈرانے لگے، تو وہاں پر جان بچانا نہیں ہے، جان دے کر کے دین کو بچانا ہے۔ یہ مولا علی کی وصیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم دین، حکمت اور مولا علی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے جو ابھی سامنے آیا ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کو پہلے بھی بیان کیا، لیکن آج ہم کو اس کا ایک ایویڈنس مل گیا ہے۔ تھامس کارلائل جو 1795 اور 1881 کے بیچ میں ان کا لائف پیریڈ رہا ہے، ان کے بارے میں زیادہ واقفیت تو ہم کو نہیں ہے، لیکن ان کا ایک قول دیکھیے کتنا مزے کا ہے جو حضرت مولا علی کے لیے کہا گیا۔ حالانکہ اس قول کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا اپنی مجلسوں میں، لیکن ذرا دیکھیے کہ تھامس کارلائل جو ہے کیا کہتے ہیں: کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی، علی کو صرف ممبر پر بٹھاتے تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتے کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ ایک انگریز مولا علی کا انالائسس کرنے کے بعد، مولا علی کے بیانات اور ان کی کتابیں نہج البلاغہ وغیرہ کو ریسرچ کرنے اور پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ کہتا ہے کہ کاش دنیا مولا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہیں کرتی، اگر ان کو جو ہے لڑنے بھیڑنے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے ان کو اگر بچا لیا جاتا، ان کے وقتوں کو بچا لیا جاتا، اور ان کو اگر مصروفیت ان چیزوں میں نہ ہوتی، تو مولا علی
ممبر پر اگر صرف بیٹھتے اور واز و پند اگر کرتے اور زیادہ وقت اگر اس کام کے لیے وہ دیتے تو پوری دنیا میں وہ اتنے علم کی تخلیق کر دیتے، اتنے علم کو تخلیق کر دیتے کہ قیامت تک کسی بھی سبجیکٹ پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر سبجیکٹ کا ریسرچ جو آج ہو رہا ہے 1400-1500 سال بعد، وہ اس وقت سب ڈیٹیل سے بیان کر دیتے اور کسی بھی چیز کو الگ سے جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مولا علی جو ہیں علم کے شہر کے دروازے ہیں، یہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، باب علم کہا گیا ہے ان کو۔ لیکن یہ بات ہم لوگ مسلمان ہو کر کے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایک انگریز اپنے ریسرچ اور اپنے ذہنی قابض اور اپنے ذہنی کوششوں سے، ذہنی انڈرسٹینڈنگ اور اس کہیے کہ اپنے فراست سے کتنا بہترین کنسیس ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہے، اور ہم لوگوں کو تو شرم بھی آنا چاہیے۔ ایک غیر قوم جو ہے مولا علی کے بارے میں اس طرح کا فکر رکھتا ہے، اور کتنی سچی فکر اس کے پاس موجود ہے کہ مولا علی اگر واقعی یہ بات بھی حق ہے کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر کے علم کو بیان کرتے، علم حکمت کی باتیں بیان کرتے، تو قیامت تک کسی چیز کو ریسرچ اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سب علم کے وہ ماہر تھے، سب علم کے وہ ایکسپرٹ تھے۔ یہ بات بالکل حق ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان کو جو ہے دنیا اسلام کے ان درندوں نے، جو مخالفین اسلام اور جس کا ذکر ہم پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ فاسق، فاجر، کمینے اور منافقین نے ان کو جو ہے ہمیشہ جنگ و جدال میں مبتلا رکھا، اور ان کو جو ہے مصروف جنگ رہنا پڑا۔ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دیے ہوئے تعلیم و تربیت کے تبرکات آج ہم جیسے لوگوں کے پاس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ہم لوگ خیر و برکت حاصل کریں گے، اور دشمنوں کے لیے ہم لوگ جو ہے ایک بہت بڑا یلغار ثابت ہوں گے، چونکہ ہم لوگ مولائی ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور ان کے راستے کو فالو کرنے والے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے ماننے والے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے قرآن اور ان کے حدیث پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھاری ہوں گے، بھاری رہیں گے، اور صفائے ہستی سے ان لوگوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔